امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ذرا ان کے بارے میں پلیز بتائیں۔ وہ حضرت یوشع ابن نون کے نسل سے ہیں، حضرت یوشع ابن نون کی نسل سے۔ حضرت یوشع ابن نون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں، ان کا خلیفہ ہیں، ان کا وصی ہیں۔ السلام علیکم، بات کرو جناب۔ وعلیکم کہ السلام۔ مارک ولیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر اینڈ آئی کین ہیلپ ان دی ٹائپ آف ویب ڈیولپمنٹ۔ بھائی صاحب، اس طرح کام نہیں ہوتا، اچھا کام اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی آن لائن ہمیں وعدہ کرے اور ہم اس کے وعدے پہ عمل کریں۔ جو اساسی کام جو ہوتا ہے نا، اساسی کام اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھا ہو، وہ کام کرے، وہ کام پہ نظارت ہو اور وہ سالوں تک چلے۔ اس طرح والنٹیئر ورک، کوئی والنٹیئر بنتا ہے وہ ویب سائٹ بنائے گا، والنٹیئر ورک وہ بیکار ورک ہوتا ہے۔ جی جناب، بات کریں۔ یو کے والے، السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میرا نام ظہیر ہے۔ علی جناب، کیا نام ہے؟ بہت ہاں بھائی، بات کرو۔ ظہیر نام ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ؟ آواز آ رہی، کیا نام ہے؟ ظہیر؟ جی ظہیر نام ہے، یو کے سے میں۔ اوکے ظہیر صاحب، کیا حکم ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ جی بڑی مہربانی، آپ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اچھا، پورے عالم اسلام کو اس پلیٹ فارم سے آج کے دن ماشاءاللہ، مبارک ہو یا علی مدد، یا علی مدد، یا مہدی ادرکنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسری چھوٹا سا سوال یہ ہے، ہاں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو وائف ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ذرا ان کے بارے میں پلیز بتائیں۔ ہاں وہ اللہ کی، ہاں وہ ان کے حالات، وہ تو بحار الانوار کتاب کمال الدین وغیرہ میں کافی تفصیل سے ان کے واقعات موجود ہیں، ان کی اپنی زبانی موجود ہے۔ وہ حضرت یوشع ابن نون کے نسل سے ہیں، حضرت یوشع ابن نون کی نسل سے۔ حضرت یوشع ابن نون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں، ان کا خلیفہ ہیں، ان کا وصی ہیں۔ اور یہ موجودہ دور کے ترکی میں رہتے تھے۔ اس وقت ترکی کا علاقہ جو تھا یہ ویسٹ ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ تھا۔ ایسٹرن رومن امپائر دو قسم بنے تھے، ایک ویسٹرن رومن امپائر جو روم میں تھا، ایسٹرن رومن امپائر جو ترکی میں قسطنطنیہ وغیرہ ان کا مرکز تھا۔ اور یہ لوگ گریک لوگ تھے، زبان ان کی اس زمانے میں گریک تھا، یہ سب علاقہ گریک لوگوں کا تھا، شام کا علاقہ سب گریک تھے، یونانی بولتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتی ہیں، کیونکہ ان کے جد جو ہیں، ان کے نانا، وہ روم کے قیصر تھے، روم کے بادشاہ شہنشاہ تھے، اور وہ بہت پیار کرتے تھے اپنے نواسی سے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے ان کے کسی پوتے سے، کسی ان کے مثلا ان کے کزن سے۔ تو یہ نہیں ہو سکا۔ وہ جب ان لوگوں نے شادی کرانے کی کوشش کی تو وہاں پہ کرامات ظاہر ہو گئے، مثلا انہوں نے بہت بڑی محفل بنا دی۔ حالات تو آپ نے سنا ہوگا، ان کے قیصر روم نے ان کے نکاح کے لیے، خاصکاری کے لیے بہت بڑا محفل بنایا، وہاں پہ چرچ کے جتنے پادری تھے ان کو بلایا، دربار سجایا گیا، صلیبیں رکھ دی گئیں وہاں پہ، کیونکہ وہ لوگ عیسائی تھے۔ تو یہ جب عقد پڑھنے کی کوشش کی تو سب صلیب گر گئے، وہاں پہ آفت مچ گئی، تو وہ لوگ ڈر گئے کہ یہ شادی جو ہے اس میں مشکل ہے۔ تو بعد میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواب کے حالت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، اب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کی صحبت میں تشریف لاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام دیتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اور یوشع ابن نون علیہ السلام کو، اور فرماتے ہیں کہ میں رشتہ لینے آیا ہوں، آپ کی بچی کا، آپ کی نواسی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں اپنے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حکم دیتے ہیں اپنے وصی کو کہ یہ تیرے لیے فخر کی بات ہے، اس کو مان لو فوراً۔ حضرت یوشع ابن نون مانتے ہیں، اور اس کے بعد جب حضرت بی بی سلام اللہ علیہ، سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ جب جمال دیکھتے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا خواب میں، اس واقعے میں، تو بہت دل دادہ ہو جاتی ہیں،
بہت بہت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں بڑھ جاتی کہ یہ خواب میں نے دیکھا، یہ کون ہے؟ تو پھر وہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھتی ہیں. حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا ان کو خواب میں دیکھتی ہیں اور ان سے عرض کرتی ہیں کہ آپ کے فرزند کو، آپ کے بابا کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے میرا رشتہ طلب کیا میرے جد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے، اور آپ کے فرزند جو ہیں، پھر میں ان کا دل دادا ہوں. تو حضرت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا. جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گی، آپ مسلمان نہیں ہوں گے تو میرے بیٹے آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے. تو پھر اسی وقت وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتی ہیں، ایمان قبول کرتی ہیں. پھر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جو ہے یہاں پہ ایک جنگ ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو تو اپنے بابا کے محل سے نکل جاؤ اور وہاں پر تم جب جنگ ہوگا تو تجھے مسلمان جو ہے قبضے میں لے لیں گے، تو کنیز بن جائے گی اور تجھے لے کے آئیں گے ہمارے شہر اور وہاں پر ہم تجھے خرید لیں گے. تو یہی ہوا، وہاں پر ان کو وہ جنگ میں کنیز بنی. قیصر روم اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ کنیز بنی اور ان کو لایا گیا. اور امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے اور وہ بڑے ان کا معتمد شخص تھا. ان کو فرمایا کہ تو چلا جا فلان بازار میں، اس طرح نشانیاں وہاں پہ ایک خاتون ہے اس نشانی کے ساتھ کہ بہت باعفت ہیں، بہت باپردہ ہیں، اور کوئی بھی شخص وہ اگر ان کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر تو مجھے خرید لے تو میں خودکشی کر لوں گی، مجھے خریدنے والا ابھی نہیں آیا. اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو سونا دیا کہ اس کو خرید کے لے گا. تو وہ چلے گئے، بازار میں چلے گئے. وہی شخص پرانے زمانے میں تو غلام فروشی تو عام تھا، بازاریں مارکیٹ ہوتے تو غلام خریدنے کے. وہاں چلے گئے، دیکھا کہ روم سے یہ کچھ کنیزیں آئی ہیں اور ان میں سے وہی کنیز ہے جو بہت ہی باپردہ باعفت بیٹھی ہے، اور کوئی بھی شخص اس کو خریدنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ فوراً کہہ دیتی کہ مجھے پیسہ ضائع نہ کرو، تم نے مجھے خریدا تو میں قتل کروں گی اپنے آپ کو، میں خودکشی کروں گی، میرا خریدنے والا کوئی اور ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وکیل آتا ہے تو وہ پہچان جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میں اس کو یہ مجھے خریدنا ہے. تو وہ خرید لیتے ہیں اس کو، پھر اس کو امام علیہ السلام کے پاس لے کے آتے ہیں، امام ہادی علیہ السلام کے پاس. امام ہادی علیہ السلام ان کو اپنی بہن حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا کے حوالے کرتی ہیں کہ بہن یہ اس کنیز کی آپ تربیت کریں، ان کے آپ جو احکام اسلام ہے وہ سکھا دیں کہ یہ روم سے آئی ہیں. تو وہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ جو بہت صاحب فضیلت ہے وہ ان کو احکام اسلام سکھاتی ہیں. پھر ان کی جو ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح تو ہو چکی تھی ان کی، تو وہ وہاں پہ ان کی وائف بن جاتی. یہ حالات زندگی ان کی ہے. کافی تفصیل ہے اس میں، بحار الانوار میں کتاب کمال الدین شیخ صدوق رحمہ اللہ میں اس کی تفصیل ذکر. اچھا علي علي مولا علي علي مولا